ہم قبروں پر پاؤں رکھنے سے ڈرنے والے لوگ کیسے زندہ دلوں کو رون دیتے ہیں۔ اگر کوئی تعلق ذہنی اذیت کا سبب بنے تو خاموشی سے الگ ہو جایا کریں۔ دور رہ کر تکلیف برداشت کرنا آسان ہے، بجائے اس کے کہ اپنے من پسند شخص کے بدلتے رنگ دیکھ کر خود کو مزید دکھ دیا جائے۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتبار اور یقین ٹوٹنے نہ پائے۔ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نفس باقی رہ جاتے ہیں۔ جو لوگ دکھ کی گھڑی میں ساتھ نہ ہوں وہ سکھ کے وقت میں پاس بیٹھنے کا اختیار کھو دیتے ہیں۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اپنے حالات کو اسٹیٹس پر لگائیں۔ لوگ صرف ایموجی بھیجتے محسوس کبھی نہیں کر سکتے، اس لیے اسٹیٹس پر صرف اسٹیٹس لگائیں، احساس نہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ جو لوگ ہماری ہنسی چھین کر دوسروں کے ساتھ قہقہے لگا رہے ہوتے ان کے دلوں پر بوجھ نہیں ہوتا، ان کو اللہ کا ڈر نہیں ہوتا کہ ان کی وجہ سے کوئی مسکرانا بھول گیا۔ لوگ کیسے ایک انسان کی ہنسی چھین کر دوسروں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں جیسے پیچھے کوئی تھا ہی نہیں۔ امی کہتی ہیں بیٹا مسئلوں پہ بیٹھ کر نہیں روتے، اگر آہ سن لی جائے تو دل دکھانے والے برباد ہو جایا کرتے ہیں۔ اے اللہ مجھے لوگوں کے دلوں پر بھاری مت ہونے دینا، مجھے ہر اس انسان سے دور کر دینا جو مجھ سے دوری چاہے، خواہ وہ میرے دل کے کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو۔ سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ دلوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ وقت نے ایک ہی بات سکھائی ہے، ہر تعلق، رشتہ، ناطہ تب تک زندہ ہے جب تک آپ دوسروں کے معیار اور توقعات پر اترتے ہیں۔ جن سے متعلق ہم یہ گمان کر لیتے ہیں کہ ان کے بغیر نہیں رہ پائیں گے، تو وقت اپنے طور پر ثابت کر دیتا ہے کہ ان کے بغیر بھی رہا جا سکتا ہے۔ زندگی میں بہت سی جگہوں پر انسان کا لاعلم رہنا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ کچھ جانکاریاں انسان کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ بے شک اور رفتہ رفتہ جب میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کر دیا تو پتہ چلا کہ زندگی تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹھ گیا تو صبر، کسی نے کردار پہ انگلی اٹھا دی تو صبر، جو مانگا نہ ملا تو صبر۔ اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہو تو کسی بھی جملے کو اپنی ذاتی توہین نہ سمجھیں، بلکہ بولنے والے کی کم ظرفی سمجھ کر آگے بڑھ جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ ہر وقت دستیاب رہنا بھی آپ کی قدر گھٹا دیتا ہے۔ مخلص لوگ پسند نہیں آتے ہر کسی کو۔ لوگوں کو پرکھنا سیکھیں اور اسی طرح پیش آئیں جس طرح وہ پیش آتے ہیں۔ میں ناراض نہیں ہوتی، بس خاموش ہو جاتی ہوں۔ ناراض وہ انسان ہوتا ہے جسے منائے جانے کا مان حاصل ہو، اسے علم ہو کہ اسے ناراض نہیں رہنے دیں گے، لیکن ہاں اور مجھے پتہ ہے میں ایک دن چلی جاؤں گی اور مجھے کوئی یاد تک نہیں کرے گا۔ سب کو اس دنیا سے اپنا نصیب ملے گا، خوشی، غم، کامیابی، ناکامی، پریشانی، جدائی، جو کچھ اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے وہ آپ سے چھوٹ نہیں سکتا، لہٰذا تقدیر پر راضی رہیں اور الحمدللہ کہیں۔ when مرزا غالب said ختم ہو گئے رابطے ان لوگوں سے بھی غالب جن سے مل کر لگتا تھا یہ زندگی بھر ساتھ دیں گے۔ یا اللہ ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے علاوہ سننے والا کوئی نہیں۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کر دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو انسان کی روح کے اندر کی اذیتوں سے واقف ہے۔ دھیان کوئی نہیں دیتا دھڑکتے دل پر، اعلان 3 بار بڑے غور سے سنا جاتا ہے۔ دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فہرست پہ رکھنا بہت ضروری ہے وہ ہے آپ کا ذہنی سکون، باقی سب عارضی چیزیں ہیں، وقتی ہیں۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی رحیم ہے۔